عبد الوہاب صاحب نے ہمارے حلقے کا جوڑ تھا، ہر انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے، مرد ہو عورت ہو۔ ابھی اللہ ناراض ہے ہم لوگوں سے، نبی نے نشانیاں بتائی ہے، حدیث ہے کہ جب اللہ پاک اس امت سے ناراض ہو جائے گی تو پچھلے امت جیسے زمین میں نہیں دنساتے۔ اذا غضب اللہ علی امت لا يعذبهم خسفا ولا مسخا، ان کے چہرے وہ بدلتے نہیں ہے، پہلے امتوں کی شکلیں بدل دی، خنزیر بنایا ہے، قرآن میں ہے وجعل منهم القردة والخنازیر، بندر بنائے ہیں، خنزیر۔ لیکن اللہ ناراضگی کی 3 نشانیاں بتائی، توجہ سے سنو۔ ولیکن قلت امطارها، بارشیں کم ہو جائے گی۔ بارشیں کم ہے یا زیادہ ہے؟ کتنے سالوں سے بارشیں فصل صحیح نہیں ہوتی، یہ اللہ کے ناراضگی کے نشان ہے۔ وغلت اسعارها، اور دن بدن چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جائے گی۔ وَيُوَلِّ عَلَيْهَا أَشْرَارَهَا، برسر اقتدار لوگ، بدترین لوگ اللہ لے کے آئیں گے جب اللہ نیچے لوگوں سے ناراض ہو جائیں گے۔ ابھی نیچے لوگ حکومت سے شکایت کرتے ہیں، خود اللہ کو راضی کرنے میں نہیں لگتا ہے کہ اللہ ہمارے حالات کو ٹھیک کرے۔ ہر آدمی دوسرے کو دیکھتا ہے کہ اس کی غلطی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، آج تو ایک فیصلہ کر لو، مولانا محمد عمر پالن پوری نے فرمایا ہے، جو آدمی توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے خدا کی قسم ایسا پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن اس پر کوئی گناہ ہوتی ہے۔ لیکن توبے میں 4 شرطیں ضروری ہے۔ کتنے؟ 4 چیزیں ضروری ہے۔ کتنے؟ اگر کرنا ہے تو بتاؤں گا، نہیں کرنا ہے تو پھر کیوں بتاؤں؟ کس کس کی نیت ہے؟ ہاں، ایسا توبہ کریں گے۔ یہ جتنا بھی انسان کو معلوم ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، اس پر ندامت ہو، یا اللہ یہ میں نے اچھا نہیں کیا، یہ میں نے جتنی بھی انسان کو ملی یہ بات گناہ کی مجھ سے ہو گئی، یہ غلط میں نے دیکھا ہے، غلط سنا ہے، غلط بولا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اس پر دل میں ندامت ہو کہ یہ میں نے پچھلے جو کیا ہے اس پر نادم ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وقت فی الحال میں گناہ کو چھوڑ دی، جتنے معلوم ہے کہ یہ اللہ کے نافرمانی ہے اس کو نہیں کروں گا، مر جاؤں گا لیکن اللہ کے نافرمانی نہیں کروں گا۔ آئندہ نہ کرنے کی نیت ہو، آئندہ 3 شرطیں یہ ہے، اور 4تھی شرط یہ ہے اگر کسی کا حق آیا ہے اس کو ادا کرو یا معاف کرا دو، اگر نمازیں چھوڑی ہے تو اس کی قضا لاؤ۔ یہ 4 شرطیں ہیں۔ ایک پچھلے پر ندامت، موجودہ وقت میں گناہ چھوڑو، آئندہ نہ کرنے کی عزم، اور جو حقوق رہ گئے اس کو ادا کرو۔ کسی کے انسان کا عجیب بات بتاؤں، اللہ ہمیں غیبت سے بچائے۔ تفسیر روح المانی بڑا معتبر تفسیر میں، اس میں لے کے اگر کسی آدمی کی غیبت کی ہے تو اس کا بھی دوائی نبی نے بتایا، ہمارا نبی ایسا شفیق ہے کہ ابھی خیال آیا کہ مجھ سے تو کسی کی غیبت ہو گئی، اور غیبت زنا سے بھی سخت گناہ ہے، لوگ گناہ بھی نہیں سمجھ۔ تو کفارۃ من اغتبتہ ان تستغفر لہ، جس کی غیبت کی سمجھا کہ میں نے اچھا، یا اللہ جس آدمی کی میں نے تو اس کو معاف کر دے، جس کی غیبت کی اس کو معافی، اللہ سے معافی مانگے تو تمہارا گناہ معاف ہو گیا۔ کرو گے نا؟ اور ہاں اللہ کے حقوق رہ گئے اس کو ادا کرنے میں لگو۔ یہ اعمال والی زندگی سے دنیا جنت بنتی ہے، خدا کی قسم یہ گارنٹی ہے۔ آج جو ہم پریشان ہیں، یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ یہ میرے ساتھ بڑا تنہا نہیں ہے، میرا بڑا گھر نہیں ہے، میرا کوٹھی نہیں ہے، میرا یہ نہیں ہے۔ سب سے دین کی کمی ہے، کسی میں کتنی فیصدی کی، لیکن کوئی بھی، مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتا ہے، بڑے بڑے بزرگ لوگ مجھے بزرگ کہیں گے، خدا کی قسم یہ بات حق کہتا ہوں کہ ابھی مولانا یوسف رحمہ کسی میں آدمی بھی پورا دین نہیں ہے اس زمانے میں، اور کمی محسوس بھی نہیں کرتے۔ اگر محسوس کرتے تو دنیا کی کمی، دین کی کمی احساس بھی نہیں ہے۔ کراچی میں واسع منظور صاحب، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، بڑے آدمی تھے۔ ہم صومالیہ میں جا رہے تھے 97 میں، ہمارے ساتھ مذاکرہ کر رہا تھا کہ کراچی میں ایک آدمی تھے، تبلیغ میں بھی بہت پیر رہے تھے، لیکن اس کے حالات پریشان کن تھے، بنتے نہیں تھے۔ تو میں نے سوچا کہ اس کا تار کہاں کٹا ہوا ہے، اس کا تار سمجھ میں آئی، اس کا تار تو پتہ چلا کہ اس کی والدہ اس سے ناراض ہے۔
اس کی والدہ تبلیغ پر نہیں ویسے والدہ کو ناراض کیا. تبلیغ کے بارے میں بھی یہ سنو، بعض لوگ غلط فہمی میں ہے. صاف کراچی کے آپ کے مسائل کا حل یوسف لدھیانی صاحب کے 10 جلدوں میں کتاب ہے. ایک آدمی تبلیغ میں جاتا ہے، ماں باپ کی مرضی نہیں ہے تو اس کو تبلیغ میں جانا جائز ہے یا نہیں ہے. اس کی 2 صورتیں ہیں، وہ کتاب خود آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر ماں باپ بسترے پر بیمار پڑے ہے، کوئی اور بیٹا نہیں ہے، تو پھر تو حق ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے. لیکن اگر یہ ماں باپ اس بیٹے کو دنیا کے لیے 4 سال کے لیے بھی فارغ کرتے لیکن تبلیغ کی اجازت نہیں دیتے، ایسے ماں باپ کا ماننا گناہ ہے. ایسے ماں باپ کا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جب اوپر والا ناراض ہوتا ہے یہاں پیچھے نیچے کی اجازت نہیں ہے. لیکن تو ہمارا بھی میرے پیارے بھائیو کہاں تار کٹا ہوا ہے. ابھی جوڑ میں یہ بھی بتایا کہ علماء سے مسائل سیکھو. حلال حرام کا 80% بھی دین حرام غذا کے وجہ سے آتی ہے. تمہاری غذا صحیح نو کمائی. کنز کا شرح ہے معدن الدقائق، اس میں لکھا ہے ام محبہ ایک عورت ہے. کون ہے؟ توجہ سے سنو، یہ کاروباری لوگ، تجارتی لوگ. نام کیا ہے؟ ام محبہ. یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی کہ میں نے ایک باندھ دی 800 روپے پر زید ابن ارقم رضی اللہ سے قرض خریدا. کیا خریدا؟ کتنے پر؟ 800 روپے پر قرض خریدا. پیسے تو میرے ساتھ نہیں تھے، قرض خریدا. پھر اسی باندھی کو دوبارہ اس پر 600 نقد پر بیچ دیا. پیسے میرے اوپر زیادہ ہو گئے تو، لیکن مجھے 600 روپے ہاتھ میں. میری بات سنتے ہو، سمجھتے ہو؟ دوبارہ سنا تو ام محبہ ایک عورت ہے، وہ کہتے کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے پاس آیا کہ میں نے زید ابن ارقم رضی اللہ سے ایک باندھی خریدی. کتنے پر؟ جب خریدی ابھی پیسے ادا نہیں کیے تھے، قرض تھے. پھر اسی باندھی کو دوبارہ اس پر 600 نقد پر. تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا رضی اللہ بئس ما اشتریت و بیت، تم نے بدترین خرید فروخت دی. اور توجہ سے سنو، چاہے تبلیغ والی بھی ہو، کہ زید ابن ارقم سے کہو کہ جتنے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہادی کی تبلیغ تھی وہ سارا باطل ہے اگر اس عمل سے توبہ نہیں کر. علماء سے پوچھ لو یہ کاروبار ٹھیک ہے؟ حضرت عمر تو بازار میں چھوڑتی نہیں تھے جو تجارت کا علم نہ ہو، ابھی مرضی سے چلاتے ہیں. اس لیے میرے پیارے بھائیو اپنے کمائیوں کی، یہ تبلیغ کا معنی ہے تبدیلی. ابھی پیر صاحب بتاتے تھے جتنے بھی تبلیغ والے ہیں وہ اپنے آپ کو مستثنا نہ سمجھے کہ ہم دوسروں کو تو کرتے، اپنے آپ ہم بھی اس میں شامل ہیں. ہم بھی اعمال کے اعتبار سے اور یعنی انفرادی اعمال اور تبلیغ کے اعتبار سے دن بدن دن میں ترقی کر رہے ہوں. اگر 20 سال سے تبلیغ میں لگا ہے اور وہی اخلاق ہے اور وہی یقین ہے، وہی نماز ہے، تو یہ تو جیسے ساری زندگی پرائمری میں گزاری. آپ سے پوچھتا ہوں، ساری زندگی 20 سال پرائمری میں گزاری، یہ فیل سمجھا جاتا ہے یا پاس؟ لیکن ہم اپنے آپ کو فیل نہیں سمجھتے، بڑے بزرگ سمجھتے ہیں. تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کرو، چوینٹی کے رفتار سے کرو نا، پھر بھی اللہ پاک آگے کر دے گا. اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، ہر کام اللہ سے آسان کرواؤ. اسی ممبر پر یہ بات بھی سنو، اسی ممبر پر 3-4 سال پہلے یہی فروری کے مہینے میں مستورات کا جوڑ تھا، نبی گل پشاور والے آئے تھے، اس نے یہاں بیان کیا تھا. وہ بات مجھے بڑی پیاری لگی. رات مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، رات کے تنہائیوں میں رو رو کر اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروا. رات کو اٹھو، یا اللہ تو مجھ سے دین کا کام لے لے. پھر دیکھو اللہ پاک کیسے دروازے کھولتے ہیں. یہ پیسوں کی محتاج نہیں ہے، فراغت کے محتاج نہیں ہے، فارغ لوگ ہیں، اللہ ان کو توفیق نہیں دیتا، یہاں مرکز تک بھی نہیں آئے ہوں گے. اور ایسے لوگ ہیں کہ رائیونٹ تک کرایا نہیں، پوری دنیا میں پھر کر کے آئے. ہمارا احمد الدین صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، یہ ہمارا شورا کا آدمی تھا، اور لاؤڈ اسپیکر سارا اس کے حوالے ہوتا تھا. ابھی رمضان میں چلا گیا، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا.
وہ فرماتے تھے، کالے چاون میں بیان تھا اس کا کہ ایک آدمی بلوچستان کا پکوڑے بیچتا تھا. کیا بیچتا تھا؟ تو وہ حج پر گیا تھا 1.5 سال کی جماعت میں. وہاں پہلے سال اور 1.5 سال کی جماعتیں آخر میں حج پر آتے تھے. تو وہاں کوئٹے کا ایک بہت کروڑ پتی آدمی حج پر گیا تھا. مکے میں اس پکوڑے والوں کو دیکھا، حیران ہو گیا کہ یہ تو روزانہ 20-30 روپے کی پکوڑے، اور یہ یہاں کیسے آیا ہے؟ وہ کہتے فلاں تم یہاں کیسے؟ حیران ہو گیا کہ پکوڑوں والا حج کے لیے. اس نے کہا جو اللہ کروڑوں والوں کو لے سکتا ہے وہ پکوڑوں والوں کو بھی لے سکتا ہے. اپنے آپ کو پیش کرو. اور پیش کرنے کا میں ایک عجیب بات بتاؤں، بہت پیاری بات ہے میرے جوانوں بیٹو، خدا کی قسم اتنی پیاری بات. اگر تم نے یہاں باہر برآمدے میں 4 سال پہلے تقریباً میں مستورات کی جماعتیں منگل کو بناتا تھا. میری ڈیوٹی تھی. مرد آتے ہیں، کون آتے ہیں؟ مرد آتے ہیں، جماعت بناتے ہیں. پھر جمعے کو مستورات اکٹھی ہوتی ہے، مستورات کی جماعتیں. آخری عشرہ تھا، رمضان گرمی میں تھا، جون میں. تو ایک بچہ آیا، اس جیسا بچہ، یہ دیکھ رہے ہو کتنا عمر ہے آپ کا؟ ہاں 14 سال یا 15 سال کا بچہ میرے پاس آیا کہ مجھے بھی ایک، یہ توجہ سے سنا، اگر سنو گے بڑا فائدہ ہوگا. مجھے بڑا فائدہ ملا ہے اس بات سے. اس نے کہا مجھے بھی ایک جماعت میں شامل کر دو. میں نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ دادی ہے، میرے ساتھ مسرا نیادا. میں نے کہا کہ دادی شرعاً ناجائز نہیں ہے، لیکن جماعت میں میاں بیوی زیادہ ہو، 1-2 غیر میاں تو نہیں جا سکتا ہے. اس کو انکار کر دیا. بنانا میرے ذمہ تھا جماعتوں کا. چلا گیا. جب میں دوسرا جماعت بنا تھا، وہ اتنا عاجزی، خدا کی قسم مجھے یہ بی کیفیت معلوم ہے، اتنا عاجزی کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھا کہ امیر صاحب میرا نام لکھ دو. پھر میری دادی مجھے گالیاں دیتی. میں نے کہا خدا کے بندے، میں پیاسا بھی ہوں، رمضان ہے، تم ایک دفعہ کہا، تم کیوں مجھے تنگ کرتے؟ چلا گیا. یقین کرو تیسری مرتبہ پھر آیا، اور ایسے عاجزی سے مجھے وہ کیفیت، آپ خدا کی قسم میرے دل کو ایسا چینج کیا اس کے عاجزی نے کہ میں ڈر گیا کہ قیامت کے دن اللہ نے کہا ہے مولی عظیم، ایک انسان